بھٹی صاحب، یہ جو آج لاہور میں ہوا ہے، ریلی پر پابندی لگ گئی، دفعہ 144 لگا دی گئی، اور اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ آج ایک اور بھی ایونٹ تھا عورت مارچ کے حوالے سے، خواتین کا ایک احتجاج تھا، تو دوسرا ایونٹ الاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کو کتنا جسٹیفائڈ لگتا ہے دفعہ 144 کا نفاذ؟ سیاسی جماعتیں تو اب ظاہر ہے الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، اپنی ریلیاں جلسے اور ایکٹیویٹیز تو کریں گی. بھائی جان، سب سے پہلے تو پی ڈی ایم مطلب حکمران اتحاد کو کہنا ہے کہ تشدد، مار کٹائیاں، پھینٹیاں، آنسو گیس شیلنگ، من گھڑت جھوٹے جعلی مقدمے، گرفتاریاں، ہتھ کڑیاں، جیلیں، حوالاتیں، بھائی جان اتنا ہی ظلم کریں جتنا آپ سہ سکیں. یہ وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ وہی ہیں جو کل کہتے تھے عمران خان ظلم کر رہا ہے، ہم جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، جیل حوالاتوں میں ڈال رہا ہے. وقت وہ بھی نہیں رہا، وقت یہ بھی نہیں رہنا. اور یہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. لگتا ہے فرعونیت جب عروج پر ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کا اقتدار ہے. یہ وہ حضرت علی کا قول ہے، یہ کرسی اگر مستقل یا پائیدار ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی. تو یہ ان کو یہ جو بو رہے ہیں یہ کاٹنا پڑے گا. یہ جو آج کر رہے ہیں کل بھگتنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو وہ جو فوت ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے خاندان سے دلی ہمدردی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت مارچ کے لیے آپ نے یہ دفعہ لگائی تھی تو وہ تو ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی، حیا مارچ کی بھی دے دی تھی، عورت مارچ کی بھی دے دی تھی. پھر کیوں لگائی؟ یہ بدنیتی ہے. یہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، یعنی میں عمران خان پر 76 مقدمے، زرداری صاحب، نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا صاحب، شہباز شریف، ساروں کو ساری زندگی ملا لیں ان کی تو 76 مقدمے 11 مہینوں میں یا سال پہ ان پہ نہیں بنے ہوں گے. اور ہمارا اسلام آباد کا ایم ہے علی اوان، 56 مقدمے اس پہ. اور عمران خان پہ مقدمہ کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے تو دہشت گردی کا مقدمہ، توہین مذہب کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ. تو اور یہ کون کر؟ رانا صاحب جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے خلاف جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے، جن کے خلاف ہم ہمیشہ سے کرتے تھے کہ آپ کے خلاف جعلی، ان کے لیے ہم بات کرتے تھے. آج وہ وزیر داخلہ ہیں. تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے. انہوں نے پہلے دن سے لانگ مارچ ہو، یہ بنا وارنٹ گھروں میں گھسے، بنا اور اندر گئے، اور انہوں نے عورتوں کو پھینٹیاں لگائی، بچوں کو مارا، خواتین کو مارا اور ان کو مارا. اور آج بھی انہوں نے یہ کیا ہے. جب عدالت نے اجازت دے دی تھی تو پھر آپ کو دفعہ ہٹا لینی چاہیے تھی. اور یہ سارے عذر ہیں. یعنی آپ جو شیشے توڑے ہیں گاڑیوں کے، جو پہلے پانی اور پھر آنسو گیس شیلنگ کی ہے، جس طرح مارا ہے یار، اس طرح دشمن کو نہیں مارتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ دشمن ہے، یہ آئین کا غدار، ملک کا دشمن، اس کو مارنا ہے، اس کو سائیڈ پہ کرنا ہے، اس کو سائیڈ پہ کرنا ہے، تبھی ہمارا. تو پھر یہی ہوگا. صحیح ہے. یہ جو ایک کارکن کی شہادت ہے یا 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے، آپ کے خیال میں یہ اس کا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو سا ایک چیز ہمارے سامنے نہیں آ جاتی؟ کیونکہ لوگوں کے اندر جو ایگریشن پیدا ہوتا ہے، جو غصہ آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے بعد میں نکلتا ہے، چاہے وہ بیلٹ باکس کے اوپر نکلے. اس سیاسی معاملہ ہے، اس کو سیاسی جماعتیں سیاسی انداز میں کیوں نہیں ڈیل کرتی؟ اگر وہ سیاسی انداز میں ڈیل نہیں کریں گی تو لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا، الٹیمیٹلی انہی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا. اس کا لوگ ان کے خلاف ووٹ دیں گے غصے میں. نہیں، یہ اب نفع نقصان سے بات آگے نکل گئی ہے. ہم بدقسمتی سے نفرت اور تقسیم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. سیاسی مخالفتیں ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں. اب یہ نفع نقصان سے آگے ہے. اس کا پس منظر آپ کو یاد ہونا، یہ آ گئے، ان کو اڑتا بٹیر یا تیتر ہاتھ میں آیا، یہ اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی مسئلے کا حل. شہباز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب گئے. تو اس کے بعد خیر سے یہ آئے تو ان کے تینوں بیانیے جب پٹ گئے کہ نواز شریف صاحب کے پاس الحمدللہ زمانے بھر کی بہترین اور تجربہ کار ٹیم ہے، پٹ گیا. شہباز شریف کی گورنر اور شہباز سپیڈ سے ترکی اور چین اس مستفید ہوتے ہیں، پٹ گیا. بابائے معیشت ہے اسحاق ڈار، وہ بابائے بربادی معیشت نکلے، پٹ گیا. جب یہ ہو گیا، ہاتھ دونوں خالی ہو گئے. بیانیہ انہوں نے وہ ووٹ کو عزت دو والے کا خود اس کو مار کے کفن دفن کیا، جنازہ پڑھایا، دفنا چکے تھے. تو دو ہاتھ تھے ان کے پاس، ایک تھا بیانیہ والا، ایک تھا پرفارمنس والا. دونوں خالی ہو گئے. خالی ہوئے تو عمران خان جو غیر مقبول ترین آدمی تھا، سیاسی شخصیت تھا، وہ ہو گیا مقبول ترین. اس نے پنجاب کے گڑھ اور گھر میں ہارا. یہ 90 دن کے انتخابات پہ راجن پور کے 90,000 ووٹ بھاری پڑ رہے ہیں. ایکچول وجہ یہ ہے. تو اب جب یہ ہوا تو
چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ سوچئے 76 مقدمے اور ان میں سے 55 مقدمے مفروضوں پر. تو یہ کہ آپ سیاسی جماعت کا ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ اس وقت سیاسی جماعت نہیں ہے. جب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی مقدمے بھگتے ہیں, ہمارے خلاف بھی اچھا ہوتے میں کہہ رہا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں میرے گھر پر ریڈ ہوئی, میرے دفتر پر ہوئی اور یہ ہوا. اچھا ہم تو اس وقت بھی یہ آواز اٹھاتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ ہوا ہے تو کیا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ اگر وہ غلط ایک ہوا ہے تو کیا آپ کو غلط کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ پھر دوسری بات جو عارفہ نور نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارا چہرہ اور ہوتا ہے, اقتدار میں آتے ہیں چہرہ اور ہوتا ہے. اور لیکن کسی بلاول کا لانگ مارچ آیا ہے, آپ کو کبھی کوئی ہوا اس طرح؟ مولانا صاحب کا لانگ مارچ آیا, ہم گریبان سے پکڑ کے وزیر اعظم کو نکال باہر پھینکیں گے, کبھی کچھ ہوا؟ یہ مہنگائی مارچ جلوس نکالتے تھے, مارچ نکالتے تھے, کبھی کچھ ہوا؟ انہوں نے کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں رہی, اب یہ ملک ان سے چل نہیں رہا, عمران خان کا کچھ ہو نہیں رہا. سب سے بڑی اور ایک منصوبے کے تحت, سازش کے تحت, حکمت عملی کے تحت یہ عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں, عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے کیسز جلدی کر کے اس کو اندر کریں. صحیح. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے لوٹ مار کیسز, نیب کیسز, الیکشن کمیشن 2 صوبوں کے الیکشن عدالت میں وہ فیصلہ ہو. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف نے واپس آنا ہے, معاملہ عدالتوں تک جانا ہے. چلے وہ تو ہاں بالکل اب وہ واپس آنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. بالکل جی بٹ صاحب. ایک تو یہ ہم نے پتہ نہیں, اللہ معذرت کے ساتھ دونوں مجھ سے سینئر ہے, صاحب عقل ہے تیرے سمیت, تو چھوٹا اس لیے بھائی ہے, کہ کیڑی جمہوریت اس ملک چ دو ہی نظام آئے ہیں, فوجی امریت, سویلین امریت. جمہوریت نامی تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں. سویلین ڈکٹیٹرز آئے ہیں اور وہ سویلین ڈکٹیٹرز کے ہم بھگت رہے ہیں, ان کارٹونوں کو ہم بھگت رہے ہیں. یہ اگر کوئی ذرا برابر بھی, رتی برابر بھی جمہوریت ہوتی تو یہ حال ہوتا. اچھا دوسری بات, امن و امان کہہ رہے ہیں. 2007, 2013, 2018 بدترین امن و امان کے حالات تھے. الیکشن ہوئے, مولانا صاحب کیا کہتے تھے, خبردار امن و امان کو صورتحال کی وجہ بنا کر الیکشن نہ ملتوی کرنا. نواز شریف صاحب کہتے تھے خزدار دہشت گردی کا واقعہ, انہوں نے کہا نا دشمن جو ہے اور دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انتخابات نہ کروائیں. اچھا معاشی حالات, 20 ارب ٹوٹل خرچہ ہے, 5 ارب دے چکے ہیں اور باقی 15 ارب رہ گئے ہیں. آپ کو اتنی فیسیں آ جانی ہیں خدا کے لیے, اگر اسی کو ہی دیکھیں کہ 20-30 ہزار فی ایم این اے, فی ایم پی ہے, وہ بھی اچھا. مردم شماری 5-6 مردم شماریاں ہو چکی ہیں. 98 میں مردم شماری ہوئی, اس کے بعد 2003, 2007, 2013 کے الیکشن, 2016 میں ہوئی. بھائی ایک کروا لو. اب اس پہ حلقہ بدیاں اکتوبر 2022 میں ہو چکی ہیں, اعتراضات سیٹل ہو چکے ہیں, ووٹر لسٹیں لگ چکی ہیں. یہ کس چکر میں رہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ. ہاں میں آج کہنا چاہتا ہوں آخری 2 جملے. لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ چاہتے ہیں عمران خان کے کہ نواز شریف آئے تو اور نواز شریف صاحب کے زیر سرپرستی الیکشن لڑے, عمران اندر اور نائل ہو, تو عمران خان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دو. 4 اور 3 7 مرتبہ پیپلز پارٹی اور نون ان ملک میں حکمرانی کی, تو 7 مرتبہ اس کو بھی دو. ایک اور اس 7 جب 7 مرتبہ وزیر اعظم بن جائے پھر اس کو اندر کر دینا, نواز شریف صاحب کو باہر کر کے تو الیکشن لڑوا لینا. رائٹ سر.